الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ 8ویں اور 9ویں سبق میں ہم نے ثلاثی مزید فی اس کے ایک باب افعل کو پڑھا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ فعل کا اصل سانچہ 3 حرفوں سے بنتا ہے، فا، عین، لام، جس کا مجموعہ فعل ہے۔ پھر اس پر کسی ایک حرف کا اضافہ ہوگا، کبھی 2 کا اضافہ ہوگا، کبھی 3 کا اضافہ ہوگا، پھر یہ بنے گا ثلاثی مزید، اور اس کے کل 8 ابواب ہیں، جسے انگلش میں ڈیریوڈ فارمز کہتے ہیں، ڈی ایف آف اے ورب۔ تو اس میں ہم نے افعل کے اوپر 2 سبق پڑھ کے ان کے اندر مشق کر لی۔ تو فعل کے اندر صرف ہم شروع میں حمزہ کا اضافہ کریں گے تو یہ افعل بن جائے گا۔ آج کے سبق میں ہم 2 ایسی دعاؤں کے اوپر مشق کریں گے جن میں ایک دعا پڑھنے پر 10 لاکھ نیکیاں نامہ اعمال میں جمع ہوں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے، اور جنت میں پڑھنے والے کے لیے ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ مجلس کے اختتام کی دعا کہ مجلس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کمی کوتاہی کو دور فرما دیں گے۔ اور ساتھ باب افعال، چونکہ اس کے روٹ اور مادہ 187 قرآن پاک میں ہزاروں بار آئے ہیں، 10 مزید افعال بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ آج کے سبق کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن کے سبق میں سب سے پہلے ہم بازار میں داخل ہونے کی دعا اس کو پڑھتے ہیں، جس کے بہت زیادہ فوائد جن کو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اور پھر محفل کے اختتام کی دعا پڑھیں گے۔ بازار میں داخل ہونے کی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ، لا کا معنی نہیں، الہ کا معنی کوئی معبود نہیں، الا اس کا معنی ہے سوائے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وحدہ، وحد کا معنی ہوتا ہے اکیلا، وہ اکیلا ہے۔ لا شریک، لا کا معنی کوئی نہیں، اور شریک کوئی شریک نہیں۔ لہو اس کا، لہو اسی کے لیے ہے، لام کا معنی لیے، ہو کا معنی اسی، الملک بادشاہت، واو، اور لہو اسی کے لیے ہے، الحمد تعریف، یحیی وہ زندگی عطا کرتا ہے، یہ باب افعال ہے، ابھی ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، یہ فعل مضارع ہے اور یہ بھی باب افعال سے ہے۔ وہو اور وہ، حی زندہ ہے، لا یموت اسے موت نہیں آتی، بیدہ الخیر، بیدی با کا معنی یہاں میں ہے، ید ہاتھ، ہی اس کے، اسی کی ہاتھ میں ہے، الخیر ساری بلائیاں، وہو اور وہ، علی کل شیء ہر چیز پر اعلیٰ کا معنی پر، کل ہر شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کو پڑھنے پر ملے گا کیا، فضیلت کیا ہے؟ تو اس پہ پڑھنے پر فضیلت یہ ہے، 10 لاکھ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ جو بازار میں داخل ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھے گا، 10 لاکھ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 10 لاکھ اس کے درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور نامہ اعمال میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بھی بنا دیا جائے گا۔ سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ اندازہ کریں کس قدر زیادہ سستا سودا ہے اور ملنے والا اجر و ثواب کس قدر زیادہ ہے۔ اب آپ ترجمے کے اوپر غور کریں۔ لا الہ الا اللہ، یہ سارے الفاظ کا ترجمہ آپ نے سیکھ لیا۔ اس میں 2 لفظ، ایک ہے یحیی، وہ زندگی عطا کرتا ہے، اس کا اصل وہ ہے حییہ، حیٌ سے، حییہ، یحیا فعل ناقص جو ہم نے پہلے پڑھا، اس سے امر آئے گا احیا، نہیں آئے گا لا تحیا۔ لیکن اسی حییہ سے اگر باب افعال بنائیں، شروع میں حمزہ کا اضافہ کریں گے، احیا، یحیی، اس کا امر آئے گا احیی، اکرم کی طرح، نہیں آئے گا لا تحیی، اس میں فاعل آئے گا محیی، اس میں مفعول آئے گا محیی،
یا محایٌ، تو اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 53 الفاظ آئے ہیں۔ اگلا لفظ ہے وَيُمِيتُ، اور وہ موت دیتا ہے، یہ موت سے ہے اور باب افعال سے ہے، کیونکہ اس سے اصل سانچہ ہے مات یموت، یہ اجوف ہے قال یقول کی طرح۔ اجوف وہ ورب اور فعل جس کے درمیان میں حرف کمزور ہو، اور یہ کمزور کبھی الف کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، جیسے اس کے اندر ماواتا تھا تو اس نے الف کی شکل اختیار کی مات یموت، اور اس سے امر آئے گا مت، نہیں آئے گی لا تمت، تو یہ دونوں باب، اس سے پھر باب افعال ہے امات، ماتا کے شروع میں حمزہ اضافہ کر دیں، امات یمیت، یہ مضارع ہے، نہیں ہوگا امت مارتو ایک مرد، اور امر ہوگا امت، اور نہیں ہوگا لا تمت مت مارتو ایک مرد۔ اس میں فاعل ہوگا ممیت، اور اس میں مفعول ہوگا ممات۔ آگے پھر تھا بیدہ الخیر، اسی کے ہاتھ میں ساری بلائیاں، وہو علی کل شیء، وہ بھی آپ کا جانا پہچانا، ہوا بھی اعلی حرف جار، کل کا معنی ہر، شیء اس کی جمع آتی ہے اشیاء، شیء چیز کو کہتے ہیں، کائنات میں جتنی بھی ہر چیز کو شیء کہتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں قدیر، قاف دال را، اسی سے ہم لفظ قدرت اردو میں بھی بولتے ہیں، قادر، تقدیر، مقتدر طبقہ، اسی سے وہ سارے کے سارے الفاظ ہیں۔ اس دعا کو آپ اچھی طرح یاد کریں، اور جب بھی گھر سے بازار کے لیے نکلیں اس دعا کا لازمی اہتمام فرمائیں، وقت بھی نہیں لگے گا لیکن بہت بڑا منافع مل جائے گا۔ اب جس بھی مجلس میں ہم بیٹھیں تو مجلس کے اختتام پر ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے، کیونکہ مجلس میں بیٹھ کر کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کمی کوتاہیوں کا تدارک اور تلافی کیسے کی جائے، اس دعا کے پڑھنے سے۔ میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ اس کے الفاظ کا تلفظ کر لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، پھر پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک، سبحان کا معنی ہے پاک، کا تو پاک ہے یا آپ کی ذات پاک ہے، اللہم اے اللہ، وبحمدک وہ کا معنی اور، با کا معنی ساتھ، حمد تعریف کا تیری، اور تیری تعریف کے ساتھ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، شہید یشہد، سمع یسمع، اس سے فعل مضارع متکلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، جہاں بھی ان آئے نون کے اوپر جزم ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا سوائے، انت تیرے، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، استغفرک یہ بھی مزید کے افعال میں سے ہے، اس کے شروع میں حمزہ سین تا، یعنی غفارہ کے شروع میں 3 حرفوں کا اضافہ ہوا ہے، استغفر میں مغفرت چاہتا ہوں کا آپ سے، واتوب اور میں توبہ کرتا ہوں یا میں پلٹتا ہوں، الیک تیری طرف، اور اگر یہ کریں گے میں توبہ کرتا ہوں تو الیک کا معنی ہوگا تجھ سے۔ اب دیکھیں انسان جب سبحانک کہتا ہے تو سبحانک کا معنی ہے اللہ تمام خامیوں سے پاک ہے، اور حمد کا معنی ہے تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ ہم سے اس مجلس میں باتوں میں غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی، کیونکہ ہم تو غلطیوں کے پلندے ہیں، غلطیوں سے پاک صاف تیری ذات ہے۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، یعنی میرے قول اور میرے عمل سے بتاتا ہوں یا بتاؤں گا، کیا، اللہ الہ الا انت کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، توحید کی گواہی زبان سے بھی اور کردار سے بھی، الا انت تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب دل کو ٹٹولیں کہ آیا ہمارے ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہیں ہم صنم آشنا تو نہیں، دل میں کوئی اور بت تو نہیں اللہ کے مقابلے میں بنایا ہوا۔ اب آگے استغفرک میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ دیکھیں استغفار سے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں، درجات بلند بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف گناہ گار ہی استغفار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں ایک روایت میں 70 بار استغفار کرتے، دوسری میں 100 بار استغفار کرتے۔ اب وہ رفع درجات کی بلندی کے لیے، کیونکہ آپ کے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ہم تو کمزور ہیں، تو ہم اگر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیں، استغفار یعنی استغفار پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ 3 چیزیں بھی ہوں، دل سے ندامت اور پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، ہائے میں نے یہ کر دیا،
نمبر 2، عاجزی اور زاری کے ساتھ مغفرت کی درخواست اور آئندہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ کر اطاعت کا عزم ہو، پھر ہوتا ہے استغفار۔ تو مجلس کے اختتام پر اس دعا کا لازمی اہتمام فرمائیں اچھی طرح یاد کر کے۔ ان 2 دعاؤں کے ساتھ ہم باب افعال کے مزید 10 افعال اور سیکھتے ہیں جن کے ذریعے ہمیں قرآن پاک کے 300 سے زائد الفاظ سمجھ آ جائیں گے۔ پہلا ہے اصلح یصلح اصلاحا، اس سے امر آئے گا اصلح، نہیں آئے گا لا تصلح، اس میں فاعل آئے گا مصلح، اس میں مفعول آئے گا مصلح، اچھا کام کیا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 40 الفاظ آئے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یصلح، نہیں سنوارتے، عمل المفسدین، فساد مچانے والوں کا کام، جو فسادی ہیں ان کے کام کو اللہ بہتر نہیں فرماتے۔ اگلا ورب ہے اطعم یطعم، مضارع ہے، اطعم امر ہے، لا تطعم نہیں ہے، اس میں فاعل مطعم، اس میں مفعول مطعم۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 16 الفاظ آئے ہیں۔ ولم نکو، ولم اور نہیں، نکو ہم تھے، نطعم، اطعم یطعم سے جمع متکلم، اور نہیں ہم کھلاتے تھے مسکین، مسکین کو۔ جہنم میں جانے والوں کے جہنم میں جانے کا ایک سبب مسکین کو کھانے کی وسعت ہونے کے بعد باوجود کھانا نہ کھلانا۔ اگلا ورب ہے اعجز، اعجز اس سے مضارع ہے یعجز، امر ہے اعجز، نہیں ہے لا تعجز، اس میں فاعل معجز، عاجز کرنے والا، اس میں مفعول معجز، عاجز کیا ہوا۔ اعجز کا معنی عاجز کر دیا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 17 الفاظ آئے ہیں۔ وما انتم، اور نہیں ہو تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے۔ چوتھا ورب ہے اعرض، جس کا مضارع ہے یعرض، امر ہے اعرض، نہیں ہے لا تعرض، اس میں فاعل معرض، اس میں مفعول معرض۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 53 الفاظ آئے ہیں۔ نظر انداز کرنا، اعراض کرنا، منہ موڑنا۔ فاعرض، پھر آپ نظر انداز کریں، یہ امر ہے، عنہم، ان کو، وعظہم، یہ عظ یہ امر ہے، یہ وعظ یعظ مثال سے، اور نصیحت کریں آپ ہم ان کو۔ پانچواں ورب ہے افلح، جس کا معنی ہے کامیاب ہوا۔ اس سے فعل مضارع آئے گا یفلح، امر آئے گا افلح، نہیں آئے گا لا تفلح، اس میں فاعل مفلح، اس میں مفعول مفلح، اس کا معنی ہے کامیاب ہوا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 40 الفاظ آئے ہیں۔ اولئک، ہم یہی لوگ، یہ دونوں جمع ہوں تو اس کا ترجمہ یہی لوگ، المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ مزید ان الفاظ کے اور دیکھیں 5 الفاظ۔ ایک پہلا ہے اخلص، اس کا معنی ہے خالص کیا، یہ بھی باب افعال سے ہے، جس کا فعل مضارع آئے گا یخلص، امر آئے گا اخلص، نہیں آئے گی لا تخلص، اس میں فاعل مخلص، اس میں مفعول مخلص، جیسے قرآن پاک کی آیت وَأَخْلَصُوا، یہ ماضی سے جمع ہے، اور خالص کیا انہوں نے، دینہم، اپنا دین، للہ، اللہ کے لیے۔ دوسرا ورب ہے الذهب، جس کا معنی ہے لے گیا۔ ذہب اصل سانچہ ہے، اس کا معنی ہے جانا، الذهب لے جانا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 11 الفاظ آئے ہیں، جیسے ان الحسنات، ان بے شک، حسنات، حسنتن کی جمع ہے نیکیاں، یذہبن لے جاتی ہیں یا ختم کر دیتی ہیں، السیئات، سیئتن کی جمع ہے برائیوں کو۔ آگے 8واں ورب ہے احیا، فعل مضارع یحیی، امر احیی، نہیں لا تحیی، اس سے آیت ربی الذی، ربی میرا رب، الذی جو، یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے۔ آگے 9واں ہے امات، اسی سے ہے فعل مضارع یمیت، امر امت، نہیں لا تمت، اس کا معنی ہے موت دی۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 21 الفاظ آئے ہیں، جیسے والذی، اور وہ ذات جو، یمیتونی، یمیتو موت دے گی، نی مجھے، ثم پھر، یحیین پھر زندہ کرے گی مجھے۔ آگے ہے 10واں ورب اصبح، اس کا معنی ہوتا ہے ہوا، اس سے فعل مضارع آئے گا یصبح، امر آئے گا اصبح، نہیں آئے گی لا تصبح، جیسے قرآن فاصبحتم،
یہ فعل ماضی سے جمع مخاطب ہے. پھر تم ہو گئے بنعمتی ہی اس کی نعمت سے یعنی اللہ کی نعمت اور فضل سے اخوانا بھائی بھائی. تو آج کے سبق میں ہم نے 2 انتہائی اہم ترین دعائیں سیکھی اور ساتھ باب افعال کے 11 نئے افعال کو سیکھا جو قرآن پاک میں 416 بار آئے ہیں. پوری توجہ سے ان کو پڑھیں اور افعال بھی تلاش کر کے اس کے اوپر مشق کریں. جو در سے انقلاب ہے